رمضان کے مہینے میں جب شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے تو پھر لوگ گناہ کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے گناہ کرتے ہیں کہ یہ جو بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے، ہم اس کا درست معنی نہیں سمجھ پائے ہیں، اور وہ کیا بات ہے، کس کانٹیکس کے اندر بات ہے، اس کو پہلے سمجھیے گا۔ دیکھیے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بات ثابت ہے، امام بخاری مسلم لے کر آئے، بالکل صحیح ہے اپنے سند میں اور اپنے متن کے اندر۔ کچھ باتیں کہی جاتی ہیں کسی خاص پیرائی کے اندر، اسی کانٹیکس کے اندر اس کو سمجھا جاتا ہے۔ کوئی بھی شخص ہے جو رمضان آتا ہے اس رمضان کے مقصد کو سمجھ جائے، نزول قرآن کے مقصد کو سمجھے، اللہ تعالیٰ نے اس پر جو عبادات کو لازم قرار دیا ہے اس کی روح کو پہچانے، اسی مقصد کے ساتھ ان عبادتوں کو کرے۔ ایسے لوگوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان آتا ہے دروازے جنت کے اس کے لیے کھل جائیں گے، اور اس کے حق میں شیاطین ایسے ہیں جیسے قید ہو جاتے ہیں۔ کچھ جملے سمجھانے کے لیے ہوتے ہیں، اسے حقیقت مراد نہیں ہوتی۔ ہمارے یہاں سے حقیقت مراد لی جاتی ہے، بھائی شیاطین مثلا زنجیروں میں باندھ کے ان کو رکھ دیا، اب جب شیاطین زنجیروں میں بندھ گئے، بھائی ہم لوگ کیوں گناہ کر رہے ہیں؟ دیکھیے گا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر وہ فرمان علی شان کہ جس کو محققین علماء اپنی سند میں یا متن میں ٹھیک قرار دیتے ہیں، اس پر دلالت قائم ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک اور روایت آپ کے سامنے میں ذکر کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے جھوٹ بولنا نہیں چھوڑا، اللہ کو کوئی حاجت نہیں ہے کہ وہ بھوکا رہے پیاسا رہے، یعنی اس کے روزہ رکھنے کی کوئی مقصد پورا نہیں ہوتا، اس کو کوئی ثواب کا وہ استحقاق نہیں رکھتا۔ اچھا، اگر تو شیاطین قید ہو جانے کا یہ مطلب ہو جو ہم سمجھ رہے ہیں کہ انسان سے گناہ ہی نہیں ہوتے، شیاطین بالکل زنجیروں میں قید ہو گئے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام خود ایسا کیوں ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو جھوٹ بولنا نہ چھوڑے؟ اس کا مطلب ہے انسان سے گناہ بھی ہوگا، شیاطین بھی ہوں گے، اس پہ وساوس بھی اس کے دلوں کے اندر ڈالیں گے، سب کچھ ہوگا، لیکن جو مقصد دینی کو سمجھ جائے۔ اور رمضان کے اندر جس وقت روزہ رکھتے ہیں انسان حلال چیزوں کو بھی چھوڑ دیتا ہے، حرام دور، کھانا حلال چھوڑ دیا، پینا حلال چھوڑ دیا، بیوی سے استمتاع حلال چھوڑ دیا۔ تو جب حلال چیزوں کو بھی انسان چھوڑ دے تو رمضان کے علاوہ صرف حرام چیزوں کو سے آپ نے بچ کے رہنا ہے، اس کو تقویٰ قرار دیا گیا۔ تو اس مقصد کو جو سمجھ جاتا ہے، اس پر عامل ہو کر کے جب وہ عمل کرے گا تو اس کے حق میں ایسا شیطان کا زور بالکل ٹوٹ گیا۔ یہی وجہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں گے قاضی ایاز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو جب اس حدیث کی شرح کرنے لگے تو اس احتمال کو انہوں نے واضح کیا، بالکل کھول کر انہوں نے لکھا یحتمل ان یکون اشارہ الی کثرت الثواب والعفو، کہہ رہے ہیں یہ جو روایت ہے یہ ایک اشارہ دے رہی ہے کثرت ثواب کا، اللہ کی طرف سے مغفرتوں کا۔ اس کا مطلب ہے کہ شیاطین کا جو ایک زور ہے وہ ٹوٹ گیا۔ اسی طرح وہ ذکر کرتے ہیں یحتمل ان یکون المراد ان الشیاطین لا یخلصون من افتنان المسلمین الی ما یخلصون الیہ فی غیرہ لاشتغالہم بالصیام الذی فیہ قمع الشہوات وبقراءۃ القرآن والذکر، کہہ رہے ہیں اس روایت کا مطلب یہ کہ جس وقت انسان روزے کا مقصد سمجھ کے اپنے آپ کو روزے میں مشغول کرے گا، حلال الحرام کو ایک تمیز پیدا کرے گا، اللہ کی ذات کا اپنے ذہن میں استحضار کرے گا، بند کمرے کے اندر بھی آ کر کے وہ کھا نہیں رہا، یہ استحضار اپنے دماغ میں وہ ایک مضبوط کری جا رہا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، کہہ رہے ہیں کہ ایسے لوگوں کے اوپر شیطان کے جو حملے ہیں وہ کمزور ہو جاتے ہیں، اور اسی کمزوری کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے تعبیر کیا، اس کے حق میں شیطان ایسا جیسے قید کر لیا گیا۔ تو یہ حدیث پر کوئی اعتراض نہیں ہے، ہر چیز کو اس کے پیرائے میں دیکھا جاتا ہے، کیا بات کس مقصد کے لیے کہی جا رہی ہے۔ ٹھیک ہے جی، اللہ تعالیٰ میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔